اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناہ فی الارض وانا علی ذہاب بہ لقادرون فانشأنا لکم بہ جنات من نخیل واعناب لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تأکلون وشجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت بالدہن وصبغ للآکلین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 تین آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنے بندوں پہ احسانات فرمائے ہیں ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ بندہ اپنے رب کے ان احسانات کو یاد کرے اور پھر اپنے رب کا شکر گزار رہے، اسی میں بندے کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ اور پھر اسے زمین میں ٹھہرایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، اور پھر جب اسے زمین پہ نازل فرماتا ہے تو زمین پہ اس نے اس بارش کے مختلف مقامات رکھے ہیں۔ وہ بارش اگر پہاڑوں پہ جا کے برسے تو اس سے برف بنتی ہے، اور پہاڑوں سے نیچے آ کے اگر برسے تو اس سے دریا بنتے ہیں، اور پھر اس سے نہریں بنتی ہیں، اور پھر اس بارش سے ہی چشمے بنتے ہیں۔ اسی سے ہی اللہ رب العالمین نے کنویں بنائے تاکہ انسانوں کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ اب وہ برف پگھلتی ہے جو سارا سال انسان کو ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، وہ پگھلتی ہے، اس سے مزید پانی آتا ہے، اور وہ پانی سمندروں کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں، نہروں کی صورت میں وہ گزر کے جاتا ہے، اور پھر جو میدانی علاقے ہوتے ہیں ان کی تہوں سے گزرتا ہے، جہاں سے چاہیں وہ پانی کنویں کی صورت میں نکال لیتے ہیں۔ تو یہ سب اس کا فضل ہے اور سب اس کی کرم نوازی ہے۔ تو فرمایا ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق اور پھر اسے زمین میں ٹھہراتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، فرمایا بے شک ہم اس کے لے جانے پہ بھی قادر ہیں، یعنی جو لا سکتا ہے وہ لے جا بھی سکتا ہے۔ اور چند لمحوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے اگر بارش نہیں ہوتی تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ بندے کو یاد دلانے کے لیے کہ اے بندے تیرے بس میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی قدرت میں کے تحت ہے، اس لیے تجھے یہ چاہیے کہ ہر وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق تیرا استوار رہے، تعلق تیرا قائم رہے۔ فرمایا اگر ہم اسے لے جائیں تو پھر اسے کون ہے کہ واپس لا سکے۔ اور سورہ ملک کی آخری آیت مبارکہ ہے کہ ہم اگر اس پانی کو زمین کے اندر نیچے تہہ میں لے جائیں تو کون ہے کہ جو میٹھے کنویں اور میٹھا پانی تمہارے لیے ظاہر لائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے پانی کو انسان کی بس میں رکھا، اور یہ پانی صرف انسان کی نہیں، ہر حیوان اور ہر ذی روح کی ضرورت ہے۔ ایک دن پانی نہ ملے تو دیکھیں ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے۔ تو گویا پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس پانی کی قدر کرنی چاہیے ہمیں۔ اکثر گھروں میں نلکے کھلے رہ جاتے ہیں، ٹوٹی سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ مسجد میں بعض دفعہ دیکھا ہے کہ نمازی وضو کے لیے بیٹھا ہے اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹی کھلی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہر کے کنارے وضو کر رہا تھا، تو پانی زیادہ استعمال کر رہا تھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پانی کی قدر کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے اور اسے اسراف سے بچو۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا فرمان اور اللہ کا یہ فرمان قیامت تک ہم سب کے لیے ایک اللہ کا انعام ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس پانی کو ضائع نہ کریں، خواہ گھر میں ہوں خواہ مسجد میں ہوں۔ فرمایا اب اس پانی سے اور کیا کیا انعام، فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، تو اس سے ہم نے تمہارے لیے باغ پیدا کیے، کھجوروں کے اور انگور کے۔ باغات میں اور بھی بہت سارے پھل ہوتے ہیں، لیکن یہ پھل انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں، دونوں ہی، انگور بھی اور کھجور بھی۔ تو اس کا خاص طور پر اس لیے اللہ نے ذکر کیا، اور خاص طور پر یہ دنیا کے ہر کونے میں پائے جاتے ہیں انگور اور کھجور۔ فرمایا لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تاکلون، ان میں تمہارے لیے اور بہت سے میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ یہ پانی نہ ہو تو ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، تو پانی کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہے۔ اور اللہ نے ایک اور انعام فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ، اور وہ درخت پیدا کیا تمہارے لیے طور سینا سے، اور اس سے وہ اگتا ہے، اس سے تیل بنتا ہے اور کھانے کے لیے وہ سالن ہے۔ یہ ہے
وہ تیل زیتون کا تیل، ذہن سے لفظ نہیں، زیتون کا تیل، تو زیتون کا وہ درخت، اس کو طور سینا، یہ وہ طور ہے، وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا آپ نے، اس کے ارد گرد یہ خاص طور پر ہوتا ہے۔ فلسطین کے علاقے ہیں، شام کے علاقے میں ہیں، ان علاقوں میں یہ زیتون کا درخت خاص طور پہ ہوتا ہے، اور اس کا پھل خاص طور پہ ہوتا ہے، اور اس زیتون کا جو پھل ہے اس کے دو فائدے اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائے۔ ایک تو اس سے تیل اگتا ہے، تیل بنتا ہے، اور دوسرا اس کے کھانے کے لیے سالن بھی بنتا ہے، یعنی تیل انسانی اپنے جسم کے ذائقے بھی استعمال کرتا ہے، اور اس سے بطور سالن بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ روٹی وغیرہ بھگو کر بھی کھاتے ہیں۔ تو ایک درخت سے اللہ نے انسانوں کے لیے کئی فائدے بنائے، اور وہ درخت کس سے بنایا؟ بارش سے اور پانی سے اللہ نے بنایا، لہذا پانی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے مرغا پانی پی کر ایک گھونٹ اس کے منہ میں جاتا ہے اور پھر وہ آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بتایا گیا کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے پانی پئیں، دائیں ہاتھ سے پانی پئیں، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اوپر کثرت سے وہ نعمتیں ہمیں مزید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب